بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زبان سے لوگوں کو دکھ نہ دو، اپنی زبان سے اپنی ہلاکت خود نہ کرو۔ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار۔ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة وَلَيْسَ بِالْكَلِمَاتِ، بسا اوقات انسان ایک کلمہ بولتا ہے جس کے نتیجے میں قیامت کے دن 70 سال جہنم میں گہرا گر جائے گا۔ شرکی الفاظ سے بچیے، بدعات و خرافات اپنی زبان پہ نہ لائیے، تکفیر، کسی کو کافر مت کہیے، جہنمی مت کہیے، کسی کو گالی نہ دیجیے، مت سوچو میں گالی کا جواب نہیں دوں گا تو کمزور ہوں گا، نہیں، تم ہی تو بہادر ہو کہ گالی سن کے مسکراؤ۔ یحییٰ بن معاذ کی طرح گالی دینے والا نے دی اور وہ مسکرائے، کہتے ہیں آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، گالی کا جواب میں نے گالی سے دینا تھا تو علم کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں پڑھا۔ عدی بن حاتم کو گالی دی گئی، اپنے غلام سے کہتے ہیں اس سے پوچھو کھانا کھائیں گے آپ، میں آپ کو کھانا پیش کروں۔ کس کو؟ جو گالی دے رہا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر، گالی دی گئی، مسکرائے، جواب دینے لگے کچھ، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے جواب دیا تو میں آپ کو 100 گالیاں دوں گا، مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالی دو گے میں ایک بھی جواب نہیں دوں گا۔ کسی نے اس حدیث کو بھی سنا پڑا ہوگا، کس قدر اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے اور پھر ندامت اختیار کرنے والے تھے وہ لوگ۔ صرف اتنا کہا یا ابن سودا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو ذر نے، کالی ماں کے بیٹے، ان کا رنگ کالا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تیرے اندر ابھی یہ جاہلیت کے اثرات ہیں۔ ابو ذر رونے لگ گئے، عالمی معذرت، دنیا میں کوئی معذرت یہ پیش نہیں کر سکتا۔ ابو ذر روئے، معاف کیجئے، لیٹ گئے، کہا بلال جب تک تم اپنے پاؤں کو میرے رخساروں پہ نہیں رکھو گے میں آج گھر نہیں جاؤں۔ اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ کیجئے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، امام ابن عبد البر کس قدر لطیف نکتہ پیش کرتے ہیں۔ کسی نیک انسان کے لیے یہ بھی تکلیف ہے کہ آپ کسی نیک انسان کو زبان نکال کے دکھا دو۔ اپنی زبان سے دکھ دینے سے بچیے، گالی دینے سے، لعنت دینے سے اور جھوٹ بولنے سے۔